ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہو کر کافر بھی ہو گئے اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے کوئی خدا نہیں ہے۔ ان 8 مہینوں میں بحمدہ تعالیٰ میں نے اپنی لائف میں کبھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب جس طریقے سے جیل میں انہوں نے دن گزارے اور رمضانوں میں کس طریقے سے انہوں نے دن گزارے ہیں اور کافی لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا انہوں نے کیا کیا بتایا ہے آپ کو میں سنانے والا ہوں۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں ان کی باتیں کس طریقے سے انہوں نے اللہ پر اپنا ایمان رکھا اور مطلب بھروسہ رکھا، صبر کرتے رہے، پھر بھی امید نہیں ہارے۔ ان کی زبانی سنیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ ان 8 مہینوں میں بحمدہ تعالیٰ میں نے اپنی لائف میں کبھی اتنی امامت نہیں کی تھی جتنی وہاں امامت کیا، اس لیے کہ پابندی نہیں ہو پاتی۔ جب امام رہا مسجد میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی، ادھر ادھر آنا جانا، لیکن وہاں پر کبھی کسی نماز میں چھٹی نہیں ہوئی اور امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں لینا ہے وہاں لیتا رہے۔ اور مجھے اس بات کا تھوڑا قلق تھا، 24 سال سے میں تراویح سنا رہا تھا، 24 تراویح ہو چکی تھی، رمضان المبارک کا 24 گزر چکے تھے، 25واں سال تھا، ظالموں نے مجھے رمضان سے پہلے اندر کر دیا۔ بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تراویح چھوٹنے نہ پائے، 25ویں تراویح ہے، 25ویں محراب ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا احسان، اندر موجود سارے مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جماعت سے تراویح قائم کریں گے، اور اب تک لوگ الم تری کیف والی تراویح کبھی کبھار پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن سارے لوگوں نے مل کر کے یہ اتفاقاً کہا کہ ہم پورا قرآن آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ کیسے کیسے قیدی تھے، کیسے کیسے کرائم والے تھے۔ میں نے کہا آج میں ایک دن پڑھاتا ہوں، ایک پارہ پڑھوں گا، آپ کو اگر لگے تو بتا دینا، بھاری پڑ جائے، کیونکہ لوگ سارے کرمنل ہیں اور کئی طرح کے جرائم کیے ہوئے لوگ، نماز دین سے کہاں زیادہ رشتہ، کہاں ہو سکتا ہے یہ گھبرا کر بھاگ جائیں۔ ایک دن پڑھاؤں گا، اگر آپ کو لگے تو بول دینا، نہیں تو کل سے الحمدللہ۔ پہلے دن تراویح پڑھائے، دوسرے دن سارے لوگوں نے کہا آپ نے ایک پارہ پڑھایا ہے، سحری تک بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہو کر کافر بھی ہو گئے اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آتی ہے۔ ایسے حالات وہاں دیکھے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام و اکرام یہ تھا کہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس بھی آئے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو سنا ہوگا، جس طریقے سے مفتی سلمان اظہری صاحب نے اپنے بارے میں بتایا، کس طریقے سے انہوں نے جیل کے اندر دن گزارے اور جس طریقے سے ان پر الزام لگائے گئے تھے، ان پر جو الزام لگائے گئے تھے وہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے، لیکن 10 مہینے پھر بھی ان کو جیل میں رہنا پڑا۔ تو اس سے آپ سبق لے سکتے ہیں کہ صبر اور اللہ پر ایمان، صبر کرتے رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، ہمیشہ انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔